رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حدیث بے قصا چار سازے بندہ شفیع المذنبین نصیر الغربین رحمت للعالمین کی بارگاہ عالیہ کے مسمنہ میں ازدادہ دل لگائے اور جھوم جھوم کر سجدوں کو آواز بلند درود پاک سنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک مرتبہ دونوں کو بار بار اللہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. کلمہ توحید ہے، تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوگا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، جو رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہانوں کو ہے تیری ضرورت ہے حسین. ہم اور آپ سب سے شہیدان کربلا لگاتار سن رہے ہیں. آج غالباً چوتھا دن ہے ذکر شہیدان کربلا کا، اور آج یہ اتفاق ہے مجھے بخار بہت تیز ہے، 103 سے پلس لیکن کرم ہے حسین کا، پھر بھی میں اپنی بارگاہ میں ہوں، آپ کی خدمت کروں. یہ نعمتیں، یہ برکتیں کسی کے حصے میں آتی ہیں، ورنہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اپنی زبان سے حسین پاک کا نام لیں. میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اپنی زبان سے اس حسین کی تعریف کر پاؤں جو حسین نبیوں کے امام کا نواسا ہے. آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ ذکر حسین میں آیا. یہ تو کرم ہے میرے سرکار کا کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں اور آپ کو چن لیا، مجھے سنانے کے لیے، آپ کو سننے کے. یہ احسان ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو مالک ہے. وہ اللہ چاہتا تو ہمیں مکھی بنا دیتا، مچھر بنا دیتا، ہمیں نالی کا کوئی گندا کیڑا بنا دیتا. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی کتا اور بلی بنا دیتا. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. احسان ہے نہیں، پیچھے والے بتاؤ احسان ہے. اللہ نے انسان بنایا احسان، اور اس سے بھی بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اے مولا تو نے ہمیں انسان تو بنایا، لیکن اس سے بھی بڑا تیرا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. اللہ چاہتا ہمیں کسی کے گھر پیدا کر دیتا، ہمارا نام کچھ بھی ہوتا، لیکن یہ احسان ہے رب کا کہ ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. کوئی کچھ کر دیتا اللہ کا، اگر ہمیں کتا بناتا، بلی بناتا، بھینس بناتا، بکری بناتا، نالی کا کوئی گندا کیڑا بناتا تو کوئی کچھ ہو جاتا. وہ تو رب ہے، اللہ ہے، اس نے انسان بنایا. یہ احسان ہے، اور اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. اور اس سے بھی بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اے مولا تو نے احسان کیا انسان بنایا. اے مولا تیرا اس سے بڑا احسان ہے کہ مسلمان بنایا. اور اس سے بھی بڑا اے مولا تیرا احسان ہے کہ مسلمان اور انسان کو بنایا، اس کے ساتھ ہمیں ایسی نبی کی امت میں پیدا کیا ہے
ہمیں چاہتا تو آدم کی امت میں پیدا کرتا، موسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، یعقوب کی امت میں پیدا کرتا، ابراہیم کی امت میں پیدا کرتا، لوط کی امت میں پیدا کرتا، یوسف اور یونس کی امت میں پیدا کرتا، موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اسے نبیوں کے سردار کی امت ہمیں اور آپ کو ہمارے ہاتھوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں حسنین کریمین کا دامن ہے، ہمارے پاس ایسا سلسلہ ہے بزرگان دین کا کہ اس سے پہلے کسی کی امت کے پاس ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ نبی کا احسان ہے، رب کا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور نبی کی نسبت کے صدقے میں ساری امتوں سے افضل ہے۔ آپ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل سنیے کہ میرے حسن اور حسین نے جس آغوش میں آنکھیں کھولی تو آپ کے والدین کی عظمتیں کیسی ہیں، رفعتیں کیسی ہیں، برکتیں کیسی ہیں، نعمتیں کیسی ہیں، کیسا گھرانہ ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ ذکر حسین میں آئے ہیں، میرا وہ حسن اور حسین جب حضرت فاطمہ الزہرا کی آغوش تشریف لائے جنہیں ہم حسنین کریمین کہتے ہیں، پروردگار عالم کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے حسین کو گود لے کر کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے وَعَلَى مِنَ الْحُسَيْنِ اور میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے نا تو حضور اکرم سرور عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے۔ اندازہ کرو سید الشہداء امام حسین کتنی بار ہمیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس کی عظمتیں دیکھو۔ میرے آقا مسجد نبوی سے تشریف لائے، حضرت علی کو ساتھ لیا، اندر گئے حجرے میں، باہر آئے فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے آقا صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر میرا بیٹا آ گیا ہے، نواسا آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آؤ چلیں، میرے حسین کو میرے رب کے پیارے محبوب نے اپنی آغوش لیا۔ لینے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے میرے حسین کے کان میں اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد میرے آقا نے حسین کے کان میں کہا بیٹا حسین، بیٹا حسین، یہ مصطفیٰ جاجا رحمت کی آواز ہے، یہ تیرے نانا کی آواز ہے، اس آواز کی حفاظت فرمانا۔ اے پورنپور کے غیور مسلمانوں سنو، جب میرے آقا نے حسین کے کان میں اذان پڑھ کر ان کلمات کو کہا تو حسین نے اپنی آنکھوں کو کھولا، رخ زیبہ مصطفیٰ کو دیکھا، مسکرا کر آنکھوں کو جواب دیا اور اس طرح سے جواب دیا، اے نانا جان، اگر آواز مصطفیٰ جاجا رحمت کی ہے تو یہ کان بھی حسین کے ہے۔ اے آقا، لوگ محرابوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ گانوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ گانوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ لوگوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ بازاروں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اے آقا، لوگ ایرانوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ بستیوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اے آقا، اگر وقت آ جائے گا تو آپ یہ نواسا حسین نیزے پر قرآن پڑھ کر سنا دے گا۔ اور میرے حسین نے کیا بھی ایسا، نیزے پر قرآن کو پڑھا ہے۔ اندازہ کرو حسین کی عظمت پر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حسین تشریف لائے تو آسمان کے فرشتے مبارک باد پیش کرنے آئے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی بچے کی پیدائش ہو
اور اتفاق سے اگر کسی منتری کا کسی विधायक کا فون آ جائے کہ یار بدھائی ہے تمہارے یہاں بیٹا آیا تو بھولے نہیں سماتا، ارے विधायक جی نے بدھائی دی، ممبر صاحب نے بدھائی دی۔ اندازہ کرو جب حسین آئے تھے تو آسمان سے فرشتے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس رات 4 لاکھ سے زیادہ فرشتوں نے فاطمہ کے گھر پہنچ کر حسین کی پیدائش کی مبارکباد پیش کی۔ اسی پر بس نہیں، حضرت جبریل امین جب فرشتوں کا قافلہ لے کر حسین کے گھر مبارکباد دینے جا رہے تھے تو ایک فرشتہ تھا جس کے بالوں پر چل چکے تھے، جو مبتلا تھا، بال نہیں پر نہیں، اڑنے کی طاقت کھو چکا تھا۔ اس فرشتے نے جبریل امین سے کہا، فرشتوں کے سردار سے کہا، آخر یہ ٹولیاں کہاں جا رہی ہیں، آخر یہ لوگ فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ زمین پر حضور اکرم کا نواسہ حسین تشریف لایا ہے، ہم سب علی کے گھر مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج رب نبی کے نواسے کا صدقہ لے رہا ہے، ہم فرشتے ان صدقوں کو لینے جا رہے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے جبریل سے مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیونکہ اس کے بال پر نہیں تھے، اڑنے کی طاقت کھو چکا تھا، معذور ہو چکا تھا، اللہ نے اسے گرفتار کر دیا تھا، اور گرفتار اس لیے کرا تھا تو فرشتہ بہت نورانی فرشتہ ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اس نے آسمان سے زمین کی طرف ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اپاہج ہے جس کے پیر یا ہاتھ یا آنکھ نہیں ہے، تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کی بھی چھینی سے کوئی چھینا ہے، اس سے بڑی عقیدت مر جاتا۔ اللہ نے فوراً اسے مبتلا کر دیا، اسے معذور کر دیا، اس کے بالوں پر دیکھ دیکھ اس عذاب میں مبتلا تھا وہ فرشتہ، لیکن جبریل نے اسے کہا مجھے بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے ابھی اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا، در مصطفیٰ پر آ گئے، اے پورے کے غیور مسلمانوں، ہم بھی حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ملائکہ بھی حسین کا تذکرہ کر رہے تھے، حسین کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ جب انہیں انعام و اکرام سے نوازا جا رہا تھا، اس دانش کا یقین ہے یقیناً ہمیں بھی نوازا جائے گا، ہم دل سے مانگے تو ہمیں عطا کرا جائے گا۔ دامنوں کو حسین کے نام پر پھیلائے، یقیناً رب خیرات عطا کرے گا۔ یہ ایسے بابرکت دن ہے کہ حسین کے نام سے دنیا مانگو تو دنیا ملے گی، آخرت مانگو تو آخرت ملے گی، دولت مانگو تو دولت ملے گی، شہرت مانگو تو شہرت ملے گی، عزت مانگو تو عزت ملے گی، حکومت مانگو تو حکومت ملے گی، سربت مانگو تو سربت ملے گا، جاہ و جلال ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن خزانہ مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ پانی کے کیوٹائل ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ جوازی نعمتیں ہیں ان کے خالی مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت جبریل امین لے آئے، لانے کے بعد حضور اکرم سے کہا کہ فرشتہ بھی مبارکباد پیش کر رہا ہے، کہا پھر کیا ہو، کیا حضور اس کے لیے دعا کر دی جائے، حسین کا صدقہ اسے بھی دے دیا جائے۔ پروردگار عالم نے پیغام بھیج دیا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا میرے نواسے حسین کا صدقہ اس فرشتے کو بھی دے دیا جائے، اس کے بالوں پر اسے واپس کر دیے جائے، آقا یہ جس عذاب میں مبتلا ہے اسے معاف کر دیا جائے میرے رب۔ پروردگار عالم نے پیغام بھیج دیا، اے محمد عربی، اے میرے محبوب، ایسا کرو میرے آپ کے بیٹے نے، آپ کے نواسے حسین نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں، جو کپڑا پہن رکھا ہے، وہ کپڑا اس فرشتے کو ٹچ کر دو، یہ فرشتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ہی کیا، میرے سرکار نے وہ فرشتہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے حسین کی ابھی دنیا میں آئے ہیں، ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا وہ دنیا میں آئے گے، اور خیراتیں بانٹنا شروع کرتی ہیں، نعمتیں بانٹنا شروع کرتی ہیں، عطائیں دینا شروع کرتی ہیں۔ یہ ہے حسین جن سے میرے آقا اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی حسن اور حسین کو چوما کرتے تھے اور کبھی حسن اور حسین کو سونگا کرتے تھے۔ میرے آقا حسین کو سونگتے تھے، حسن کو سونگتے تھے، کبھی چومتے تھے،
حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوچتے بھی ہیں چنتے بھی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اس لیے چنتا ہوں اور یہ جنت کے پھول ہیں اس لیے سونگتا ہوں، جنت کے پھول ہیں اس لیے سونگتا ہوں۔ حسن یہ جو ہے انہیں زہر دیا جائے گا اور حسین کو شہید کیا جائے گا۔ جب میرے آقا حسین تشریف لائے تھے، جبریل امین مٹی لائے کر وہ بلائی میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت ام سلمہ کی یہاں تشریف فرما ہے، اے میرے محبوب، اے میرے سرکار، یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ میرے سرکار نے وہ مٹی لی، حضرت سلمہ کو عطا کر دی کہ لو سلمہ یہ رکھ لو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس لیے مصطفیٰ کے لیے میرا حسین جامع شہادت نوش کرے گا۔ اللہ، یعنی معلوم تھا سب کو، یقین تھا سب کو کہ حسین جامع شہادت نوش کریں گے، انہیں شہادت کا جام پینا ہے۔ عظمت حسین دیکھو کہ میرے آقا کے کاندھوں پر سواریاں کیا 7 سال انہوں نے سرکار کی آغوش میں پرورش پائی ہے، حضور کے کاندھوں پر سواریاں کی ہیں۔ وہ شانہ مبارک کہ جس پر علی ایک مرتبہ سوار ہو جائے تو عرش اعظم تک پہنچ جائے، تو حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، میرے حسین تشریف لے آئے۔ عظمت حسین دیکھو پورن پور کے غیور مسلمانوں، میرے آقا حسین تشریف لے آئے۔ اب جو پیروں کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جو دونوں کے پیروں کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے، میرے حسین اس میں اپنا سر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نماز میں کھڑے ہیں، دونوں پیروں کے بیچ میں سر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑک پن کا زمانہ ہے، شوخی کر رہے ہیں، سر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب پیروں کے بیچ میں گیپ اتنا نہیں ہے تو سر چلا جائے۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا حسین سر ڈالنا نہیں کرا، رسول اکرم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے پیروں کو کشادہ کر دیا، پیروں کو کشادہ کر دیا۔ جب پیروں کو کھولا تو حسین کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ اے پورن پور کے غیور مسلمانوں، زمانہ یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا نماز میں تھے، حسین پیروں سے کبھی ادھر اور ادھر آ رہے تھے، کبھی ادھر اور ادھر آ رہے تھے۔ تاریخ کی آواز یہی ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ وہ آقا نماز میں تھے، حسین پیروں سے ادھر اور ادھر نہیں آ رہے تھے، بلکہ یوں سمجھو کہ حسین جنت کے دروازے سے گزر رہے تھے، کبھی جنت کے اس طرف آ رہے تھے، کبھی جنت کے اس طرف آ رہے تھے۔ جنت کے ادھر اور ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ ہے حسین، وہ ہے حسین جب اپنی ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش رویا کرتے تھے تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے، میری بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا گیا، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جو ماں کی آغوش میں روئے تو میرے آقا کہیں بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا گیا، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ عظمت حسین دیکھو، ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک مرتبہ حسن اور حسین سے کچھ کر رہے ہیں، بڑے ہیں حسن، چھوٹے ہیں حسین۔ عظمت دیکھو عظمت، اے نوجوانوں غور کرو، حسن اور حسین کچھ کر رہے ہیں، الگ الگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ اور کرے غور، میرے آقا حسن سے فرماتے ہیں، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کو ایسے پکڑو، ایسے جاؤں لگاؤ، ویسے جاؤں لگاؤ۔ حسن کو داؤں بتا رہے ہیں آقا، کتنا سہانا منظر ہوگا کہ حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہو اور نبیوں کا سردار حسن کو کوئترے بتا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو بڑا تعجب ہوا، بابا جان معاملہ کیا ہے؟ آپ حسن سے کوئترے بتا رہے ہیں، حسین کو نہیں، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، چھوٹے کو نہیں، آپ ایک کو بتا رہے ہیں ایسے پکڑو، ویسے پکڑو، ایسے کوئترا لگاؤ، آخر انہیں کیوں نہیں
وجہ کیا ہے؟ سنو سنو مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، معاملہ یہ ہے کہ میں حسن کو ایک میرے بتا رہا ہوں اور حسین کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ ایک طرف نبیوں کا امام ہے اور ایک طرف فرشتوں کا امام ہے۔ حسین، عظمت حسین دیکھو کہ نبیوں کا سردار اور فرشتوں کا سردار آ کر کشتیاں لڑا، اسی پر بس نہیں، آگے اور چلو، دیکھو عظمت مصطفیٰ، عظمت حسین دیکھو، حسین کا مرتبہ دیکھو، اور ان ناہنجاروں کو، ان دنیا کے طرفداروں کو، ان کتوں کو جنہوں نے دنیا کے خاطر شریعت کے مطالعہ کا آنچ لگانے کے خاطر حسنین کو شہید کیا، کربلا کی زمین کو چمن صحرا کی گلیوں کے خون سے زرد کیا ہے، ان کا عذاب بھی بہت دردناک ہوا ہے، لیکن میرے حسین نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر آنچ چھاڑی، جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا ہے بچپن میں، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وعدہ کیا تھا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ میرے سرکار نماز میں بہت مشہور بات ہے کہ حسین پشت مبارک پر سوار ہو گئے تھے، سجدے میں ہے میرے آقا، حسین پیٹھ پر ہے، آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پشت ہے حسین، سبحان ربی الاعلی، پیٹھ پر ہے حسین، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تاریخ بتاتی ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تقریباً 72 مرتبہ میرے آقا نے تسبیح پڑھی ہے، لیکن حسین پشت مبارک سے نہیں اترے، جب 72 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، میرے آقا اتر آئے، میرے آقا حسین اتر آئے، میرے مولا حسین اتر آئے، گھر پر گئے، اپنی امی سے بولے اپنی جان آج تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، آج ہمارے نانا نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے، سجدے میں تھے، میں پیٹھ پر سوار ہو گیا، لیکن آقا نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا، تسبیحات پڑھتے رہے۔ فاطمہ الزہرا نے کہا اے حسین، کیا نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا؟ تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ میرے حسین مسکرا اٹھے، مسکرا کر فرماتے ہیں امی جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، حسین نماز کو بھی جانتا ہے، نماز کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، کیونکہ ان رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ان رگوں میں فاطمہ الزہرا ہے، میں نے پرورش نبیوں کے سردار سے پائی ہے، لڑک کا زمانہ ہے میرے حسین کا۔ میرے حسین فرماتے ہیں امی جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت نے اس حسین کے لیے سر سے سر نہ اٹھایا اور 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، سنیں کل اسی سجدے کی حفاظت کے لیے حسین نے 72 جانوں کو کربلا میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصفے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ہے حسین، اس حسین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، عظمت حسین کو دیکھو، رفعت حسین کو دیکھو، مرتبہ حسین کو دیکھو، ایک مرتبہ حسن اور حسین نے تختیاں لکھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ پیچھے والے بولو، ارے بولو، منہ سے بولو، بڑی بھر کا نہ ہلاؤ تاکہ بڑی ہلاؤ آ رہی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین، ابھی بھی کچھ لوگوں نے کہا نیچے نہ کرو، اٹھائے رکھو، بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، نیچے رکھو، یا حسین۔ یہ نعرہ ہماری شان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ یا رسول اللہ اور یا حسین کیا نعرہ ایسا ہے کہ جب جب لگاؤ گے انشاءاللہ مشکلیں دور ہوتی جائیں گی، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، کیونکہ ہم حسین کو یہاں سے پکارتے ہیں، حسین وہاں ہماری صدائیں سنتے ہیں۔ میرے حسین جب تشریف لائے تھے نا فاطمہ کی آگوش میں، ایک بات اور سن لو بھی ذہن میں آ گئی، پھر میں تختی والی بات بتاؤں۔ ہمارے یہاں بچے آتے ہیں تو ہم گھٹیاں لیتے ہیں، گھٹیاں کہتے ہیں، کوئی چائے کی لیتا ہے، کوئی بڑے کی لیتا ہے، کوئی آپ کی لیتا ہے، کوئی کیسی لیتا ہے، لیکن میرے سرکار جب تشریف لائے تھے نا تو میرے سرکار آج حضرت حسین کو معلوم ہے کون سی گھٹی بھی تھی، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈال دی تھی، زبان کی اپنی زبان کی گھٹی نہیں تھی، حسین نے چوسنا شروع کر دیا، وہ زبان جس کو اعلیٰ حضرت یوں فرمائے میرے رضا پیارے رضا
अच्छे रजा सुथरे रजा या फरमाए वो ज़बान जिसके सब गुण की कुंजी कहे उसकी नाफिज वो ज़बान मुबारक आका ने हुसैन के मुंह में डाल दिया। अब देने वाला जाने और देने वाला जाने क्या क्या दे दिया मेरे मुस्तफा ने और क्या क्या ले लिया मेरे हुसैन ने। ज़बान डालकर उन हसन और हुसैन ने तख्तियां लिखी, छोटे छोटे से हैं दोनों। अपनी मकतब जाया करते थे, पहले का दौर होता था वो लकड़ी की तख्तियां चलती थी। आजकल तो काफियां नोटबुक चलते हैं। पहले आपको याद होगा वो लकड़ी की तख्तियां चलती थी जिन्हें छूने से या उससे पोता जाता था, फिर सुखाकर उस पर रोशनाई से लिखा जाता था। मुझे भी याद है मैंने भी वो तख्ती लिखी है। आजकल उसका रिवाज ही खत्म हो गया। वो तख्तियां लिखी दोनों ने, खुशखुशी लिखी। लिखने के बाद वो दोनों भाई हसन और हुसैन अपनी वालिदा की दरगाह में आ गए। अंदाजा करो करबला का मंजर कैसा मंजर होगा कि लड़क के दौर में हसन और तख्तियां लेकर अपनी वालिदा की बारगाह में आए, सैयदा फातिमा की बारगाह में आए। अम्मी जान ये फैसला कर दो कि भाई हसन ने अच्छा लिखा है या मैंने ज्यादा अच्छा लिखा है। दोनों भाई खड़े हैं हसन और हुसैन बोलते भाइयों मुसलमानों सुनो, फैसला कर दो किसने ज्यादा अच्छा लिखा है। अब अम्मी फातिमा है, तैयबा है, खातूने जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है। आप सोचती हैं कि अगर हसन की तख्ती अच्छी बताई तो हुसैन के दिल को तख्त कर दे, हुसैन की तख्ती अच्छी बताई तो हसन के दिल को तख्त कर दे। आप फरमाती हैं बेटे ये फैसला मुझसे न करवाओ, जाओ अपने वालिद मोहतरम से ना करवाओ। हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा वो वालिद जिसके बारे में आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व आकी बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इल्म का समंदर जो फैसला कोई न कर पाए वो हज़रत अली मिनटों में कर देते हैं। दोनों शहजादे खड़े हैं। हज़रत अली ने दोनों शहजादों को देखा, फरमाया मेरे शहजादों क्या मामला है। शहजादों ने कहा अबू जान दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी है, ये फैसला कर दो कि हसन की तख्ती अच्छी है या मेरी तख्ती अच्छी है। हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा कि अपनी अम्मी के पास नहीं गए, फैसला अम्मी से नहीं करवाया। कहा अबू जान अम्मी के पास गए थे लेकिन अम्मी ने आपके पास भेज दिया है। हज़रत अली मुर्तज़ा के सामने भी वही सवाल खड़ा है कि अगर हुसैन की तख्ती अच्छी बताई तो हसन के दिल को तकलीफ होगी, हसन की तख्ती अच्छी बताई तो हुसैन के दिल को तकलीफ होगी। वो अली जो फैसले को एक लम्हे में कर दे, आज वो ये फैसला नहीं कर रहा है, कहीं मेरे बेटे के दिल न दुख जाए। सोचो जब करबला में उनके यजीदियों ने हुसैन को सताया था, उस हुसैन को तड़पाया था, तो हज़रत अली के दिल पर क्या गुजरी होगी, हज़रत फातिमा के दिल पर क्या गुजरी होगी, मेरे आका के चेहरे पर क्या गुजरी होगी। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वाक़ये से कि वो अली आज फैसला नहीं कर रहे हैं। हज़रत अली कहते हैं ऐ मेरे शहजादों ये फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि अपने नाना जान से करा लूंगा। सुभान अल्लाह, सरदार से करा लो, नाना जान के पास चले जाओ। मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा। दोनों शहजादों को आते हुए देखा, आगोशों को फैला दिया, हाथों को फैला दिया। दोनों शहजादे तशरीफ ले आए और मेरे आका जब हुसैन को देखा करते थे ना, सबसे पहली हुसैन पर किसी ने अगर कुर्बानी पेश की थी तो वो मेरे आका था। हुसैन के नाम पर सबसे पहले अगर किसी ने कुर्बानी की थी तो वो नबियों का सरदार था। मालूम है कैसे? एक मरतबा हुसैन मेरे आका के एक जानू पर बैठे थे और मेरे आका के बेटे थे इब्राहिम, वो दूसरे जानू थे। मेरे आका दोनों को लिए हुए थे गोद। एक तरफ मेरे नबी का बेटा है और एक तरफ मेरे नबी का नवासा, दोनों को लिए हुए। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ इब्राहिम। हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह रब आपको मुबारकबाद पेश कर रहा है और रब ने ये पैगाम भेजा है कि इन दोनों को आपके पास जमा नहीं रहेंगे, इनमें से जिसे आप चाहे पसंद करें। मेरे आका ने जिब्रील अमीन से फरमाया कि अगर इब्राहिम गए तो मुझे तकलीफ होगी और अगर हुसैन चले गए तो मुझे भी तकलीफ होगी, अली को भी तकलीफ होगी, फातिमा को भी तकलीफ होगी। मेरे आका ने कहा कि मैं हुसैन को चुनूंगा, मैं हुसैन को चुनूंगा।
اس کے 3 دن کے بعد میرے آقا کے بیٹے جو ابراہیم تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اختیار تھا میرے مصطفیٰ کو، چاچے کو بیٹے کو رکھو، چاچے کو حسین کو رکھو۔ ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے آقا جب حسین کو دیکھتے تھے فرماتے تھے حسین تجھ پر بھی میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اے بیٹی فاطمہ یہ حسین اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ پر قربان کرے گا، اس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ میرے آقا حسین مسجد نبی میں تشریف لے آئے، میرے آقا نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ شہزادوں کیا بات ہے، کہا نانا جان یہ فیصلہ کر دو کہ حسین کی تختی اچھی ہے یا میری تختی اچھی ہے۔ کہا بیٹا یہ فیصلہ تو اپنی امی سے کروا دیتے۔ کہا امی کے پاس گئے تھے انہوں نے والد کے پاس بھیج دیا۔ کہا پھر ابو نے کیا کہا؟ کہا ابو کے پاس گئے انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا، کون بہتر لکھا ہے؟ حسن بول رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہے، حضرت حسین بول رہے ہیں میں نے لکھا ہے۔ دونوں تختیاں میرے آقا کی بارگاہ میں دے دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بیٹا یہ فیصلہ فاطمہ نے نہیں کیا، یہ فیصلہ علی نے نہیں کیا، تو یہ فیصلہ میں بھی نہیں کروں گا، اب یہ فیصلہ جبریل امین کرے گا۔ حضرت جبریل امین فوراً حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ جو فیصلہ فاطمہ نہ کرے، جو فیصلہ علی نہ کرے، جو فیصلہ نبی نہ کرے وہ میں کیسے کر دوں گا؟ فاطمہ کو بھی یہ ڈر ہے کہ حسین کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے، علی کو بھی یہ ڈر ہے کہ حسن اور حسین کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اے میرے آقا آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ کہیں بچوں کو دل آزاری نہ ہو جائے، تو یہ گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں بچے کے دل کو تکلیف دوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب فاطمہ نے انکار کر دیا، علی نے انکار کر دیا، نبی نے انکار کر دیا، میری بھی حیثیت نہیں ہے، تو اب یہ فیصلہ پروردگار اعلیٰ کرے گا، فیصلہ رب کرے گا، اللہ کرے گا کہ کس کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ دونوں تختیوں کو رکھ دیا گیا، رب کی بارگاہ میں میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، مولا یہ فیصلہ کر دے کہ میرے حسن سے تختی اچھی ہے یا حسین سے تختی اچھی ہے۔ عظمت مصطفیٰ دیکھو، رفعت مصطفیٰ دیکھو، عظمت حسین دیکھو، جس حسین کے تذکرے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس رفعت کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو، ان کی حیثیت کو دیکھو، ان کے وقار کو دیکھو، ان کی شجاعت کو دیکھو، ان کی رفتار کو دیکھو، ان کی گفتار کو دیکھو کہ فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ عظمت حسین کو دیکھو، ارے میرے صاحب اندازہ لگاؤ کتنا پیارا وقت ہوگا وہ۔ دونوں تختیوں کو رکھ دیا گیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں سیب ہے اور ایک میں موتی ہے۔ میں ایک روایت پر اپنی بات جاری رکھتا ہوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تختیوں کو رکھ دیا گیا۔ رب نے کیا کیا؟ رب نے فرشتے کو بلایا، جبریل امین کو بلایا اور بولیا جاؤ جنت کے 7 موتی لے آؤ۔ جنت کے 7 موتی منگا لیے گئے، دونوں تختیوں کو رکھ دیا گیا۔ جبریل سے کہا کہ 7 موتیوں کو آسمان کی طرف اچھالو، آسمان کی طرف اچھالو اور اچھالو، جس کی تختی پر 4 موتی گریں گے وہ زیادہ اچھی ہوگی، جس کی تختی پر 3 موتی گریں گے وہ کم اچھی ہوگی۔ فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں تختیوں کو رکھ دیا گیا۔ جبریل امین جنت سے 7 موتی لے آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے۔ حسن اور حسین چھوٹے سے ہیں، ذرا کم کا زمانہ ہے، دونوں نے موتی حضرت جبریل امین نے موتیوں کو اچھال دیا۔ بات اچھی لگی، عظمت مصطفیٰ پر خاموش ہو جانا۔ اے پور کے غیور مسلمانوں کتنا پیارا موقع ہوگا۔ علی نے انکار کر دیا تھا، فاطمہ نے انکار کر دیا تھا، آقا نے انکار کر دیا تھا، جبریل نے انکار کر دیا تھا۔ جبریل امین کے حکم سے ان 7 موتیوں کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ عالم یہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 3 موتی حسن کی تختی پر گرے، 3 موتی حسین کی تختی پر گرے۔ اب 7واں موتی جس سے فیصلہ ہو رہا تھا کہ یہ اس کی تختی زیادہ اچھی ہے، حسن سے نگاہ باندھ کر اس 7ویں موتی کو دیکھ رہے ہیں، حسین کی نگاہ باندھ کر اس 7ویں موتی کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ کرو وہ موتی ابھی معلق ہے، وہ موتی لٹکا ہوا ہے۔ 3 موتی حسن کی تختی پر گر گئے ہیں، 3 موتی حسین کی تختی پر گر گئے ہیں۔ یہ 7واں موتی جس سے فیصلہ ہو رہا ہے یہ پیچھے لٹکا ہوا ہے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا
किया। मौला मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसकी तख्ती पर गिरूं, मैं हसन की तख्ती पर गिरूं या हुसैन की तख्ती पर गिरूं। मौला फातिमा ने इनकार किया था, मौला अली ने इनकार किया था, मौला नबी ने इनकार किया था, जिब्रील ने इनकार किया था। मैं क्या करूं, मुझे हो रब तबारक व तआला ने उस नबी को हुक्म दिया, ऐ नबी तू बीच से आधा आधा हसन की तख्ती पर गिर जा, आधा हुसैन की तख्ती पर। तू बीच से आधा आधा हो जा, आधा हसन की तख्ती पर गिर जा, आधा हुसैन की तख्ती पर गिर जा। अंदाजा करो कि रब तबारक व तआला का भी ये गवारा नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो हसन और हुसैन के दिल आजारी हो, दिल पर तकलीफ हो जाए। ये है मेरे हसन और हुसैन की अजमत, ये है मेरे हुसैन करीमैन की रिफात। अगर मैं सिर्फ अजमतें ही बताता रहूं तो ये जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हसन और हुसैन की अजमतें मुकम्मल। हसन और हुसैन वो हैं कि सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उंगली को पकड़कर मदीने की गलियों में बहलाया करते थे, मदीने की गलियों में घुमाया करते थे, वो हैं हसन और हुसैन जिनको कांधे पर बिठाकर मेरे नबी घुमाया करते थे। कभी उनके दिल को रखने के लिए खुद सवारी बन जाते थे। घोड़ा कैसे बनते हैं आप, पीठ पर बिठा लेते थे, बिठाने के बाद आप घुमा करते थे। एक सहाबी ने देखकर कहा, है हसन कितनी प्यारी सवारी है। मेरे आका फरमाते हैं सवार भी उतना प्यारा है, सवार भी तो उतना प्यारा है। हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपने हुसैन का हाथ पकड़कर लोगों के सामने पेश कर ये हुक्म दिया था, ऐ मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू उससे मोहब्बत कर, और मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। हम और आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन अल्लाह के प्यारे महबूब हमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब जब हमसे मोहब्बत करते हैं तो यकीनन परवरदिगार आलम भी हमसे मोहब्बत करते हैं। मेरे हसन और हुसैन आसमान देखे, रिफात देखे कि जब एक मर्तबा सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक सहाबी को कि जाओ हजरत अली को बुला लो, जाओ हजरत अली को बुला लो। हजरत अली के घर, हजरत फातिमा के घर, हसनैन करीमैन के घर को सहाबी गए तो देखा दरवाजा बंद है, वापस चले जाए। कहा घर पे नहीं है, दोबारा फिर भेजा, फिर चले जाए। आखिरकार उन सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह एक बात मालूम करना चाहता था। मेरे आका ने फरमाया कि बोलो क्या बात है। बोले या रसूलल्लाह हम फातिमा के घर दो मरतबा गए, हमने देखा कि अली वहाँ नहीं है, हसनैन करीमैन आराम कर रहे हैं, पालने में मेरे हुसैन लेटे हैं, लेकिन आका हमने देखा घर पर कोई नहीं है, लेकिन चक्की चल रही है। हमने देखा कि हुसैन लेटे हैं, पालने में है, इसे झूला कहते हैं, कोई झूला झूला रहा है। मेरे आका मामला समझ में नहीं आया। मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, काबे का काबा मुस्कुराकर फरमाता है, ऐसा भी सुनो लगता है फातिमा की आंख लग गई, कुछ आराम कर रही है। ये फरिश्ते हैं जो हजरत हुसैन के घर काम करने को फख्र समझा करते हैं, ड्यूटी करने को फख्र समझा करते हैं, उनके घर की नौकरी करने को वो ताज शाही समझा करते हैं। ये है मेरे हुसैन के घराना की फरिश्ते जिसके घर ड्यूटी नौकरी करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए आया। ये हुसैन को झूला झुलाने के लिए आया, ये हुसैन को कुश्ती लड़ाने के लिए आया, ये हुसैन की आज़ाद बयां करने के लिए आया। यकीनन हुसैन का मर्तबा तो वो मर्तबा है कि अगर मेरा हुसैन आवाज लगा देता तो पूरी कायनात के लोग सिमट कर डर को पड़ा, लेकिन हुसैन को सब्र तकमील करना था। मेरे आका जब मेरे हसन को देखा करते थे तो आप फरमाते थे कि मेरा ये ऐसा बेटा है जो दो मुसलमान कौम में इत्तेहाद पैदा करे। हुसैन को देखा करते थे तो आप फरमाते थे कि ये बेटा ऐसा है कि जो जाम शहादत नोश करके दीन मुस्तफा की हिफाजत। एक ने
سرپرستی دے کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے، ایک ایک گھر بار لٹا کر دین مصطفیٰ کی حسین نے خلافت دے کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کی، حسن نے خلافت دے کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے، اور حسین نے گھر لٹا کر دین مصطفیٰ کی۔ امام حسن جو بڑے تھے، آ جائیں آپ آخری بات کی طرف۔ حضرت علی کے بعد خلافت کا حق حضرت امام حسن کا تھا۔ واقعہ کربلا کی شروعات حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن، لیکن حضرت امام حسن نے 6 مہینے کچھ دن کی خلافت کی حکومت کی ہو، لیکن اس کے بعد 2 قوموں میں انتشار پیدا ہوا، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ رافضیوں کے لوگ جو جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ میرے آقا حسین نے بڑی مصلحت سے، میرے آقا حسن نے بڑی مصلحت سے، بڑی حکمت سے، بڑی بردباری کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا کی۔ حضرت امیر معاویہ یہ بہت بڑے صحابی رسول جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ یہ سچ ہے کہ ان کا بیٹا یزید پلید ناہنجار ہے، کم بخت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ ہم جس طریقے سے یزید کبھی مرتے تب تک تعظیم نہیں کر سکتے، ایسے ہی مرتے تب تک ہم کبھی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ جتنی محبت ہم حضرت امیر معاویہ سے کرتے ہیں، اتنی ہی نفرت ہم ان کے بیٹے یزید سے کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اسے صحابی، اور صحابی معلوم کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رہے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو عتبہ نے بھی تھا، لیکن ایمان کی نگاہوں سے دیکھا ہو، وہ دیکھا ابو جہل نے معلوم کیسا دیکھا۔ بات ذہن میں آگی حدیث پاک سناؤں، اجازت ہے؟ میرے آقا ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اے محمد بن عبداللہ، میں نے آپ سے زیادہ معاذ اللہ کسی کو بدصورت نہیں دیکھا۔ بولیے معاذ اللہ، آپ سے زیادہ بدصورت نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا صدقہ، تو نے سچ کہا۔ حضرت صدیق اکبر کی عشق کو چلا لا گیا۔ حضرت صدیق اکبر محفل میں کھڑے ہو گئے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی رومی، اے میرے آقا میرے ماں باپ پر قربان، آج تک میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ، تم نے سچ کہا۔ اب صحابہ پریشان ہیں، بات دیکھنے کی آئی ہے صحابی کی، تو یہ بات ذہن میں آئی، یہ مشکات کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اب صحابی پریشان ہے کہ یار بات ایسی زبان سے نکلی ہے جو کبھی غلط ہی نہیں ہو سکتی، نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، ارے سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن قول محمد کبھی بدل نہیں سکتا۔ اور میرے آقا نے دونوں کو سچا کہا۔ جس نے بدصورت کا جو نقطہ بتانا ہے غور کرے، بات وہ اچھی ہے میں نے بتا رکھا ہے کہ جو حج میں کیا ڈالنے والا سرس ہے۔ ابو جہل نے بدصورت کہا، تب بھی آپ نے کیا کہا کہ تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر نے خوبصورت کہا، تب بھی آپ نے یہ کہا کہ تو نے سچ کہا۔ اب یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، ایک انسان یا تو خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، دونوں ہو سکتا ہے۔ ارے بولو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت بھی اور بدصورت بھی، ایسا ہو سکتا ہے یا تو خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، یا دن ہوگا یا رات۔ اور یہ سچ ہے کہ میرے آقا خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ چوچوریہ چاند بھی اپنے چمک کی ٹھیک ان کے قدموں سے مانگتا ہوا ہے۔ وہ اتنے خوبصورت ہے کہ میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، ستھرے رضا امام احمد رضا کا فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے ستارہ نور کا، میں گدا کا بادشاہ بھرتے پیارا نور کا، نور دیونا تیرا دیڑا صدقہ نور کا۔ آقا کی خوبصورتی تو چھوڑو، آقا کے خاندان سے جس کو نفرت ہو جاتی ہے اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ جو اس کا
صدیق اکبر نے خوبصورت کہا تب بھی آقا آپ نے تصدیق کی، ابو جہل نے خوبصورت کہا تب بھی آپ نے تصدیق کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے، سنو سنو پورن والوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پروردگار عالم نے رب العزت نے مجھے آئینہ بنایا ہے، آئینہ، مجھ میں جو دیکھتا ہے وہ مجھے نہیں اپنی صورت دیکھتا ہے۔ مجھے دیکھا تو مجھ میں نور ہوئی، اپنی خوبصورت صورت کو دیکھا، آپ نے دیکھ لیا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا تو مجھ میں اپنی کفر کی صورت کو دیکھا تو دونوں کا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے آئینہ بنایا ہے میرے آقا۔ میرے دوستو سوچو کہ جب حضرت امام حسن سے بڑی حکمت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی، کچھ شرائط کے ساتھ، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب آپ کا آخری وقت ہوگا تو یہ خلافت لوٹ کر امام حسن کے پاس آ جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس بات پر سائن بھی کی، صحابی رسول ہے، یقیناً صحابی کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ اگر ایک صحابی ایک کٹورا چو اللہ کی بارگاہ میں دے اور وقت کا غوث اعظم احد پہاڑ کے برابر سونا دے تو اللہ جتنا ثواب انہیں عطا فرمائے گا اتنا اس صحابی کو بھی عطا فرمائے گا۔ صحابی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں نہ گستاخی کریں گے اور نہ کسی سے سنیں گے۔ جی حضرت امیر معاویہ بہت عظمت والے ہیں، یقیناً ان کا بیٹا ناہنجار ہے، یزید ولید ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ یقیناً صحابی رسول، یقیناً صحابی رسول ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس بات پر عہد بھی کر لیا تھا، وظیفہ مقرر ہوا، شرائط مقرر ہوئے، ہونے کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ خلافت سونپ دی گئی تو اندازہ کریں حضرت امیر معاویہ یہ خلافت چلاتے رہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا نہ حجاج بیٹا تھا، نہ خلف بیٹا تھا، نہ لائق بیٹا تھا، یزید پلید تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ میرے ابا جان نے صلح کر رکھی ہے، شرائط نامے پر سائن کر رکھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے والد کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ خلافت لوٹ کر پھر حسنین کو نہ مل جائے، حسن کو نہ مل جائے۔ تو اس نے بڑی رنیتی سے کام لیا، اس نے بڑی راجنیتی سے کام لیا، اس نے بڑے توقعات سے کام لیا۔ اس نے کیا کیا؟ حسن کی سازش کا پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیا، انہیں قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی، انہیں شہید کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ میرے آقا حسین نے جب خلافت کو سونپا تھا تو نبی پاک کی اس حدیث کی تصدیق ہو رہی تھی، جب میرے نبی نے حسن کو گود میں لے کر یہ کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا دو قوموں میں صلح کروائے گا۔ آج حسن سے خلافت کو دے کر اس بات کی تصدیق کر دی اور دو قوموں کو لڑنے سے بچا لیا، مسلمان نے آپس میں نااتفاقی پڑھنے سے بچا لیا، آپس میں قتل و خون و غارت نہ ہو اس سے محفوظ کر لیا۔ لیکن اندازہ کرو اس یزید نے کیا کیا؟ امام حسن کو زہر دلانا شروع کروا دیا۔ اللہ نے اللہ وہ حسن جن جگر کے نوکری فرشتے کرے، وہ حسن جنہوں نے فاطمہ کو زہر دیا، گوشت میں آنکھوں کو کھولا ہو، وہ حسن جنہیں میرے آقا نے چھوما ہو، وہ حسن جنہیں میرے آقا نے سونگا ہو، وہ حسن جنہیں علی مرتضیٰ نے گود میں کھلایا ہو، وہ حسن جنہیں میرے آقا نے کاندھے پر بٹھایا ہو۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، تقریباً 5 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا، 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ بہت ہو گیا، خراب ہو جاتی تھی، لیکن روزہ مصطفیٰ پر جاتے تھے تو ٹھیک ہو جائے۔ جی سبحان اللہ۔ رانا کے روزے پر جاتے تھے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ یزید پلید نے سازش کر کے پھر پیرے کی کلی کو پسوا کر، بہت خطرناک زہر ہوتا ہے پیرے کی کلی کا، پسوا کر پانی میں ملا کر ایک عورت کو سیٹ کر کے لالچ لے کر امام حسن کو وہ پانی پلوایا
جیسے ہی امام حسن نے اس پانی کو پیا، تاریخ بتاتی ہے کہ فوراً ہی ان کی آنکھیں کٹ کٹ کر منہ سے باہر آ گئی۔ سوچو فاطمہ کی جگر پر کیا گزر رہی ہو، علی کے دل پر کیا گزر رہی ہو، میرے آقا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب حسن کی آنکھیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں، منہ سے باہر آ رہا ہے، دستوں کے ذریعے باہر آ رہا ہے، افراتفری کا ماحول بن گیا، حسین کی آنکھیں باہر آ رہی کٹ کٹ کر، اتنا تیز زہر تھا ہیرے کی کلی کا۔ امام حسین دوڑ کر آئے، بھائی یہ کیا ہو گیا، بھائی یہ کیا ہو گیا، میرے حسن کا صبر دیکھو، میرے حسن کا صبر دیکھو، وہ گھرانا دیکھو۔ اللہ نے تبھی تو قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین، میں بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میرے امام حسن کے منہ سے آنکھیں نکل رہی، خون نکل رہا ہے، الٹیاں ہو رہی، دستوں کے ذریعے سے آنکھیں آ رہی ہیں، اپنی بات سن۔ میرے حسین کہتے ہیں بھائی مجھے نام بتا دو اس کا جس نے آپ کو دیا، نام بتا دو۔ تو امام حسن کہتے ہیں تم کیا کرو گے؟ امام حسین کہتے ہیں میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسن کہتے ہیں بیٹا بھائی حسین اسی لیے نام نہیں بتایا کیونکہ مجھے جس پر شک ہے اگر واقعی وہ ہے تو میں بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ لے لوں گا، اور اگر مجھے شک ہے وہ نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شک کی وجہ سے ناحق کوئی قتل نہ ہو جائے۔ یہ آخری زندگی کے لمحے ہیں، پھر بھی یہ صبر کا عالم ہے۔ بھائی صبر کرو، پوچھتے ہیں اے حسین سے یہ تو بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ میرا چہرہ کیسا ہوگا، میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے، الٹیاں آ رہی خون کی، آنکھیں آ رہی ہیں بار، اور بھائی حسین سے پوچھ رہی ہے تو بتاؤ بھائی حسین میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بھائی آپ کا چہرہ بالکل ہرا ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ جیسے ہی سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ عظمت حسن دیکھو، زندگی کی آخری گھڑی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسین نے پوچھا بھائی مسکرانے کی وجہ؟ بولے میرے نانا نے کہا تھا کہ وہ حسن تیرے حصے میں ہری شہادت ہوگی، تیرے لیے ہرا جوڑا ہوگا اور تیرے بھائی حسین کے لیے سکھ جوڑا ہوگا۔ اے بھائی حسین مجھے ہرا جوڑا مل گیا اور کل تجھے کربلا میں سکھ جوڑا مل گیا۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے اور آپ جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں سے کربلا کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی، امام حسن کی شہادت ہوئی، تو حضرت امام حسن نے شہادت سے پہلے اپنے بھائی حسین سے یہ کہا تھا کہ بھائی میرے جنازے کو جب تیار کر لو نا تو نانا کے روزے پر لے چلنا اور ان کے قدموں میں جا کر مجھے دفن کر دینا، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے اپنی امی کے آغوش قدموں کے برابر میں مجھے دفن کر دینا۔ دنیا کے جو بھی جہاں بھی مردے دفن ہوتے ہیں ہر جگہ کو قبرستان کہا جاتا ہے، پورے ملک میں قبرستان، شیرپور میں قبرستان، ہندوستان میں قبرستان۔ اور ارے پانی سے نہ گھبرا، یہ کربلا میں جب نہیں تھا تب کربلا والوں کو نہ بھگا پایا، اور آج آ رہا ہے تو ہم عاشقان حسین کو کیا بھگا پائے۔ ہر جگہ قبرستان ہے، ہر جگہ قبرستان ہے، لیکن وہ مدینہ ہے جس کے قبرستان کو بھی جنت کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، دفن جنت البقیع میں، لیکن روضہ مصطفیٰ پر جب لے کر گئے نا حسین کو، حسن کو، تو اور مروان نے اختلاف کر دیا، دفن نہ ہونے دیا، اس لیے امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ خلافت کر رہے ہیں، ان کے بعد کیسے ان کا بیٹا یزید نامور تخت پر بیٹھا، امام حسین کو امام حسین مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سے کیسے نکلے، کربلا تک کیسے پہنچے، انشاءاللہ یہ بیان کل ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ کس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کے پاس خلافت پہنچی اور یزید نے حسین کو کیسے مجبور کیا کربلا تک جانے کے لیے، انشاءاللہ یہ بیان کل ہوگا۔ اللہ ہماری اور آپ کی زندگی کو سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। मेरे हुसैन तुझे सलाम